الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انتہائی پکی اور سچی، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی اور خواہش سے دین کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے ہیں، جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ صرف وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے. تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تاکید پیدا کرنے کے لیے، مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے قسم کھا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا جو آگے آ رہا ہے. حضرات محدثین نے شمار کیا ہے کہ تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو قسم کھا کر بیان فرمایا. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کا حکم فرمایا. قرآن پاک کی 3 آیتوں کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرما دیجئے تاکہ مزید تاکید پیدا ہو جائے، اور انسان کی جو نفسیات ہیں کہ قسم کے ساتھ جو بات بیان کی جاتی ہے اس پر اس کو اعتماد کرنا آسان ہوتا ہے. اس انسانی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائیں تاکہ لوگوں کو یقین کرنے میں آسانی ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بعض باتوں کو قسمیں کھا کر بیان فرمایا. انہی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ید کے لفظی معنی آتے ہیں ہاتھ، یہ متشابہات کے قبیل سے ہے کہ ہاتھ کیا ہے، اور متشابہات کے سلسلے میں آپ نے جلالین کے اندر یہ بات پڑھ لی ہے کہ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کی 2 رائے ہیں. ایک سلف کی رائے ہے، ایک خلف کی رائے ہے. سلف کی رائے اس سلسلے کے اندر تفویض کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا کوئی مطلب اور کوئی تشریح ہم بیان نہ کریں، بس ہمیں تو یہ عقیدہ رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ نے ہاتھ کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا تو اللہ کے ہاتھ ہے. اب کیسا ہے یہ کیفیت ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، اور اس کیفیت کو تفتیش کرنے کی اجازت اور ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایمان رکھنا ہے. ہاتھ ہے، کیسا ہے، جیسا اللہ کے شائن شان ہو اللہ جانتے ہیں. ہمارا تو اس پر یقین ہے کہ اللہ کے لیے اس کے شایان شان ہاتھ ہے، اور یہ طے ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ہاتھ جسم کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیات سے محفوظ ہیں،
اس لیے کہ جسم حادث ہوتا ہے. اگر جسم کے قبیل کا ہاتھ اللہ کے لیے مانیں گے تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور یہ بات ناممکنات میں سے ہے. تو سلف کا عقیدہ تو یہ ہے کہ متشابہات کے سلسلے میں ہم کو کوئی تعویل اور تشریح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی کیفیت اور حقیقت کو اللہ کی طرف تفویض کر دینا چاہیے کہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ صفت جیسی ان کے شایان نشان ہے ویسی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور خلف کی رائے یہ ہے کہ اس کی مناسب تعویل کی جائے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ید سے مراد ید کا لازم ہے. ید یہ قدرت کی علامت ہے، تو ید بمعنی قدرت، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں مکمل طور پر اللہ کے اختیار اور اللہ کے تصرف میں ہوں. کسی درجے میں بھی میرا کوئی کام اللہ کے تصرف اور اللہ کے اختیار کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال سلف کی رائے یہ ہے کہ اس کی مناسب تعویل کی جائے. سلف کی رائے یہ ہے کہ تعویل نہ کی جائے، اور خلف کی رائے یہ ہے کہ مناسب تعویل کر لی جائے. اور یہ اختلاف جو ہے حالات زمانہ کے اعتبار سے ہے. سلف کے زمانے میں فتنے کم تھے، لہذا فتنے نہ ہونے کی وجہ سے اور سلامتی صدر کی وجہ سے کسی کو بھی اس کے غلط معنی کی طرف ذہن جانے کا امکان نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے اس کو اختیار کیا کہ بھئی ہم اس کی تعویل کریں. ہو سکتا ہے وہ تعویل اللہ کی مراد کے مطابق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے جو تعویل اور تشریح کریں بہت ممکن ہے وہ اللہ کی مراد کے موافق نہ ہو. تو بلا وجہ اللہ کی مراد کے خلاف قول کرنے کے مرتکب ہم پائے جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی تعویل کی ہی نہ جائے، بس یہ کہا جائے کہ اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ متشابہات کی اصل حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتے ہیں. تیسرے بارے میں نا قرآن پاک کی کچھ آیات محکمات کے قبیل سے ہیں، کچھ متشابہات کے قبیل سے ہیں. اور متشابہات کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت کو اور ان کی تفسیر کو، اس کے مفہوم کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. اور خلف کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں بہت سارے غلط فرقے پیدا ہو گئے تھے، اور طرح طرح کی گمراہیاں دنیا میں پھیل رہی تھی. اور ان نصوص کے ظاہر سے مجسمہ جیسے جو باطل فرقے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے ایسا ہی ہاتھ ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا ایسا ہی پاؤں ہے جیسا ہمارا پاؤں ہے، اللہ کی ایسی آنکھیں ہیں نعوذ باللہ جیسی ہماری آنکھیں ہیں. تو یہ مجسمہ جیسے فرقے پیدا ہو گئے تھے، اور اس سے لوگوں کے عقائد میں فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. تو لوگوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے سلف نے یہ بات ضروری سمجھی کہ ان کی مناسب تعویل اور تشریح کی جائے، تاکہ صحیح تشریح سامنے آنے کے بعد غلط تشریحات کی وجہ سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا امکان نہ رہے اور لوگوں کے عقائد کی حفاظت ہو جائے. تو سلف تعویل کے قائل نہیں تھے اور خلف تعویل کے قائل تھے. والذی نفس محمد بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ. دیکھو امت کے معنی ایسی جماعت، ایسی ٹولی جو کسی ایک سمت کا رخ کرے اس کو امت کہتے ہیں، یا کسی ایک شخص کی اقتدا کرے اس ٹولی کو امت کہتے ہیں. ایک نبی کی اقتدا کرنے والے بھی امت کہلاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت.
دنیا میں جتنے انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہیں بھی، اور قیامت تک کہیں بھی جتنے انسان آئے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے، وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں۔ یعنی نبی کو جن لوگوں کو مخاطب کرنے اور دعوت دینے کی ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے، وہ سارے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی ہے پوری انسانیت کو مخاطب کرنے کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ساری انسانیت حضور کے زمانے میں جہاں جتنے انسان تھے وہ، آپ کے بعد اب تک جتنے انسان جہاں بھی آئے ہیں وہ، اور قیامت تک جتنے انسان جہاں بھی آئیں گے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، یعنی سب حضور کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ اور اس امت میں سے جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیا تھا اور قیامت تک قبول کریں گے، وہ سب کے سب امت اجابت ہیں۔ اجابت کے معنی قبول کر لینا۔ تو امت کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ اس کو دعوت تو پہنچی لیکن اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ایک حصہ وہ ہے جس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہیں، اور باقی لوگ امت دعوت ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پچھلے تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے کوئی صحیح طور پر یہودی مذہب پر عمل پیرا تھا تو وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہے اور جنت کا حقدار ہے۔ آپ سے پہلے کوئی صحیح نصرانیت پر تھا تو وہ ہدایت یافتہ تھا اور جنت کا حقدار ہے۔ لیکن آپ جب دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو یہودیت اور نصرانیت تمام کے تمام مذاہب منسوخ ہو گئے۔ اب کوئی آدمی کتنے ہی خلوص کے ساتھ اور کتنی ہی پختگی کے ساتھ یہودیت پر اور تورات پر عمل پیرا ہو، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے آپ کی شریعت کا پابند نہ بن جائے۔ کوئی آدمی کتنی ہی صداقت کے ساتھ اور کتنے ہی خلوص کے ساتھ اور کتنی ہی پختگی کے ساتھ انجیل پر عمل پیرا ہو، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، ہدایت کی سند اس کو نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کی شریعت کا پابند نہ بن جائے۔ تو آپ کے آنے کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب جو لوگ اصل آسمانی دین پر تھے حضور کی آمد سے پہلے، جب ان کا وہ دین اب قابل قبول نہیں ہے، تو جو لوگ کسی دین پر ہی نہیں ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، چاند اور سورج کو پوج رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، شرمگاہوں کو پوج رہے ہیں، درختوں کو پوج رہے ہیں، ان کے لیے نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا دنیا کے تمام انسان یعنی جو حضور کے زمانے میں تھے وہ وسیوجد، اور جو آگے پائے جائیں گے وہ سب کے سب جو ہے اب اس بات کے مکلف ہیں، یعنی جس کو بھی حضور کا پیغام پہنچتا رہے، جو بھی حضور کی خبر پالے، براہ راست آپ سے دعوت پہنچ گئی ہو یا بالواسطہ کسی ذریعے سے، جس شخص تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں اور ان کا دین، ان کا پیغام اور ان کی شریعت یہ ہے، ان سب پر ضروری ہے کہ وہ اس شریعت کو قبول کریں۔ قبول کریں گے تو فبیہا، اور قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔
لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی فرد بھی میرے بارے میں نہیں سنے گا، یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم یموت، اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ ایمان نہ لائے اس چیز پر جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آدمی جہنم والوں میں ہوگا۔ یعنی شریعت محمدی کو تسلیم کرے گا تو جنت کا حقدار ہے، اور شریعت محمدی کو قبول نہیں کرے گا، اس کو اختیار نہیں کرے گا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یعنی تمام ادیان سابقہ، تمام کتب سابقہ قرآن کے آنے کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب کوئی دین نجات کا ذریعہ نہیں ہے سوائے دین محمدی کے، اب کوئی شریعت نجات کا ذریعہ نہیں ہے سوائے شریعت محمدی کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطاعها يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں، انسانوں کی تین قسمیں ایسی ہیں، لہم اجران، ان کو دوہرا بدلہ ملے گا، رجل من اہل الکتاب، ایک تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ اہل کتاب میں سے جو شخص بھی مسلمان ہوگا اس کو دوہرا بدلہ ملے گا، دوہرا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ دیکھو، اہل کتاب جب بولا جاتا ہے تو اس سے دو قومیں مراد ہوتی ہیں، یہود اور نصارہ۔ یہاں اس حدیث پاک میں جس اہل کتاب کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ کیا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، اس سے یہود اور نصارہ دونوں مراد ہیں یا اس سے صرف نصارہ مراد ہے؟ محدثین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اس سے صرف نصارہ مراد ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصارہ تھے ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ دوہرے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے، اور یہود اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہر آنے والی شریعت پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو پہلے یہودیت تھی، اس کے بعد نصرانیت آ گئی، تو نصرانیت کے آنے کے بعد یہودیت پر عمل پیرا لوگوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ نصرانیت کو قبول کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن یہود نے ایسا نہیں کیا، لہذا چونکہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، اب وہ سیدھے سیدھے حضور پر ایمان لائے تو ایک ہی پیغمبر پر تو ان کا ایمان ہوا، لہذا وہ اس بشارت کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی یہ جو اجر و ثواب کی بشارت ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہوگا، اسلام قبول کرے گا، اس کو دوہرا بدلہ ملے گا، یہ صرف کس کے لیے بشارت؟
نصارہ کے لیے ہے، یہودیوں کے واسطے یہ بشارت اور خوشخبری نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت کا خیال ہے، لیکن محدثین کی دوسری جماعت کا خیال یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نصارہ اور یہود دونوں اس کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ کوئی یہودی ایمان لایا وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے، کوئی نصرانی ایمان لایا وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کا لفظ دونوں کو شامل ہے، ان کو بھی شامل ہے، ان کو بھی شامل ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں کا کوئی شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو یہود بھی اس کے اندر شامل ہیں اور نصارہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ خوشخبری دونوں کو ہے، یہودی مسلمان ہوگا وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہوگا، اور نصرانی مسلمان ہوگا وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رجل من اہل الکتاب، ایک تو اہل کتاب میں کا وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور ایک وہ مملوک غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرے۔ غلام، اگر غلام نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے، دوہری مشقت ہے تو دوہرا اجر بھی اس کو ہے۔ اذا ادى حق اللہ، جب وہ اللہ کا حق بھی ادا کر دے، وہ حق موالیہ، اور اپنے آقاؤں کا بھی۔ دیکھو یہاں حق مولاہ لاتے، لیکن جمع کا صیغہ لائے یہ بتانے کے لیے کہ کسی غلام کا آقا اور مالک ایک ہو، اس کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے۔ دو آقا اور دو مالک ہوں تو دونوں کی خدمت کرنا لازم ہے۔ 6 آقا ہوں، جتنے لوگوں کا وہ مملوک ہے ان تمام لوگوں کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ غلام کے فرائض میں شامل ہے۔ صرف ایک ہی آقا ہے اس کی خدمت کرے ایسا نہیں، ایک ہو تو اس کی خدمت کرے، 2 ہوں تو دونوں کی خدمت کرے، 4 ہوں تو چاروں کی خدمت کرے، اور 10 ہوں تو 10 کی خدمت کرے۔ اس لیے جمع کا صیغہ لائے وہ آقا موالی۔ آج سمجھ میں آئی؟ ورجل کانت عندہ امۃ، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس باندی ہو جس سے وہ وطی کر سکتا ہے، فأدبها، پھر وہ اس کی تربیت کرے اور بہترین طریقے سے تربیت کرے۔ بہترین طریقے سے تربیت کرنے کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو چیزیں بھی امور تربیت کے دائرے میں آتی ہیں ان تمام چیزوں کی تربیت دے، کسی ایک چیز میں بھی کوتاہی اور کمی نہ کرے۔ اور حسن تعدیب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ نرمی اور محبت کے ساتھ تربیت کرے، ڈانٹ ڈپٹ، مار دھاڑ، تشدد اور سختی نہ کرے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس کی تربیت کا فریضہ انجام دے۔ وعلمها، اور اس کو تعلیم دے، فاحسن تعلیمها، اور بہترین طریقے سے تعلیم دے۔ یہاں بھی حسن تعلیم کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں، یعنی جن جن احکام کی تعلیم ضروری ہے ان تمام احکام کی تعلیم دے، اور نرمی اور محبت اور رفق کے ساتھ تعلیم دے، تشدد کے ساتھ تعلیم نہ دے، مار دھاڑ اور سختی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو بہترین تربیت اور بہترین تعلیم کا انتظام کرے، اور پھر اس کو آزاد کر دے، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کر لے۔ ایسے آدمی کو بھی دوہرا اجر و ثواب ملے گا، یعنی وہ ایک عمل کرے گا تو 2 لکھے جائیں گے، 2 کرے گا تو 4 لکھے جائیں گے، 4 کرے گا تو 8 لکھے جائیں گے۔ آج سمجھ شریف میں آ گئی۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کی باندی ہے،
یہاں اس کے 4 کام بیان کیے گئے. نمبر 1 تعدیب تربیت، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ایک عمل ہو گیا نہیں. فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا 2 عمل ہو گئے. فَعَاتَقَهَا 3 ہو گئے. فَتَزَوَّجَهَا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو جب عمل اس کے 4 ہیں تو ثواب کتنے ہونے چاہیے؟ اس آدمی کے تو چونکہ 4 عمل ہو گئے تو کم سے کم 4 ثواب چاہیے. 2 کو بیان کریں آج نا دوہرا ثواب ملے گا تو دوہرا نہیں اس کے تو 4 ثواب ہو گئے. 4 میں اس کے بھائی پہلے والے جو ان کے 2 عمل ہیں، اپنے نبی پر ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، 2 عمل ہو گئے نا. اللہ کی عبادت کی اور اپنے آقا کی خدمت کی 2 عمل. تو وہاں 2 عمل ہیں تو دوہرا ثواب ہے. لیکن اس آدمی کے تو 4 عمل ہیں، تعلیم، اعتاق اور تجویز. تو کتنے جزا ہونے چاہیے؟ 4 ہونے چاہیے. کم سے کم 1 عمل کے بدلے 1 لے تو کتنا؟ وہاں 1 عمل کے بدلے 1 لے کر 2 عمل ہوئے تو دوہرا ثواب ہو گیا نا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلا شخص کا ہے رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد. اہل کتاب میں سے وہ شخص آمن بنبیہ 1 عمل ہو گیا، آمن بمحمد 2 عمل ہو گئے. 2 عمل 2 ثواب. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ العبد الممدوح اذا ادى اللہ اذا ادى حق اللہ 1 عمل ہو گیا، وحق موالیہ 2 عمل. تو 2 عمل 2 ثواب. تو جیسے پہلے والے 2 شخص مذکور ہیں ان کے 2 عمل ذکر کیے گئے ہے نا. آمن بنبیہ 1 عمل، آمن بمحمد 2 عمل. تو 2 عمل 2 بدلے. ٹھیک. دوسرا شخص العبد المملوک ادا حق اللہ و حق موالی 2 عمل 2 بدلے. ٹھیک ہے نا. جتنا عمل جتنے تو اس آدمی کے 4 عمل نہیں ہے. ادبہا فاحسن تادیبہ 1 عمل ہو گیا، علمہا فاحسن تعلیمہا 2 ہو گئے، آتقہا 3 ہو گئے، تزوجہا 4 ہو گئے نا. تو اس کو 4 بدلے ملنے چاہیے. جیسے وہاں 2 عمل پر 2 ثواب تو یہ 4 عمل 4 ثواب ہونے چاہیے. لیکن بیان کتنے کی ہے؟ 2. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا جواب سمجھیے. یہاں ان اعمال کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے جو خصوصیت رکھتے ہیں، اور تعدیب اور تعلیم یہ دونوں عمل تو عمومی ہیں. آدمی اپنی باندی کو تعلیم دے یا کسی غیر کو تعلیم دے، دونوں صورتوں میں ثواب کا حقدار ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آدمی جو ہے اپنے غلام اور باندی کو تعلیم دے یا انسان جو ہے کسی اور کو تعلیم دے، دونوں صورتوں کے اندر اجر و ثواب کا مستحق ہے. باندی کی تخصیص نہیں ہے. یہاں جو 4 عمل بیان کیے گئے ہیں ان میں باندی سے تعلق رکھنے والے تو 2 ہی عمل ہیں، ایک اعتاق اور ایک تجویز. آپ سمجھ گئے؟ وہ جو پہلے 2 عمل ہیں ادبہا فاحسن تادیبہا، علمہا فاحسن تعلیمہا، وہ تو عام ہے، سب کے لیے ہیں. باندی سے خصوصیت رکھنے والے عمل کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں، ایک اعتاق ایک تجوز ہے. اس لیے دوہرا اجر قرار دیا گیا. بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ ثلاثۃ لہم اجران 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے. رجل من اہل الکتاب، ایک تو اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. والعبد المملوک، اور ایک غلام جب وہ اللہ کا حق بھی ادا کر دے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کر دے. ورجل کانت عنده، اور ایک وہ آدمی کہ جس کے پاس باندی ہو جس سے وہ وطی کرتا ہو. ورجل کانت عنده امۃ، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی ہے جس سے وہ وطی کر سکتا ہے. فأدبها فأحسن تأديبها، وہ اس کی تربیت کرے اور بہترین تربیت کرے. وعلمها فأحسن تعلیمها، اور اس کو تعلیم دے اور بہترین طریقے سے تعلیم دے. ثم
فَعَتَقَهَا پھر اس کو آزاد کر دے، فَتَزَوَّجَهَا پھر اس سے شادی کر لے، فَلَهُ أَجْرَانِ تو اس کو دوہرا بدل ملے گا، متفق علیہ۔